اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم علامہ محمد اقبال کا کلام خطاب جوانان اسلام کی تشریح کریں گے، لیکن اس کلام کے چند بنیادی نکات جس کو ہم نے نہ صرف امتحان کی تیاری کے لیے پڑھنا ہے، بلکہ اس کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں بھی ان فرمودات اور علامہ اقبال کے جو ارشادات ہیں اور جو ان کا پیغام ہے ان پر عمل کرنا ہے۔ تو اس نظم میں خصوص بالخصوص انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے، اور اس نظم میں وہ بتا رہے ہیں، ہمیں درس عمل دے رہے ہیں کہ اے نوجوان، آج تو سستی اور غفلت کا شکار ہو چکا ہے، اپنے حال اور مستقبل سے نا آشنا ہے، خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کے درخشاں ماضی کو دیکھو، ان کا کتنا زبردست ماضی تھا، ان کا کردار بلند تھا، ان کا اخلاق بلند تھا، وہ عملی طور پر ایک مجسم تصویر تھے۔ تو اس نظم میں وہ فرما رہے ہیں، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ تم نے کس عظیم قوم کی گود میں پرورش پائی ہے؟ تم یہ جانتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد وہ عظیم سپہ سالار اور مجاہدین میں سے تھے جنہوں نے سلطنت ایران کو اپنے پاؤں کے تھلے روند ڈالا۔ وہ ظاہری شان و شوکت کی انہیں ضرورت نہ تھی، وہ بے سر و سامانی میں بھی غیرت مند اور خوددار تھے، لہٰذا تو ان کی زندگی سے، ان کے جو عملی کام ہیں، ان کے جو جرت و بہادری کے جو قصے ہیں، جو کہانیاں ہیں، تو ان کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر رہا، لہٰذا افسوس اس بات کا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے علمی کارناموں کو بھی بھول چکے ہو، اور ہمارے اسلاف کی قیمتی کتابوں سے اہل یورپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، چلتے ہیں ہم اپنے اس سبق کی طرف۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ پہلے اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، کبھی تو نے یہ سوچا ہے کہ وہ کون سا آسمان تھا؟ گردوں کا مطلب ہے زمانہ، آسمان، تدبر، غور و فکر کرنا، کہ اے نوجوان مسلم، کبھی تو نے یہ سوچا ہے، غور و فکر کیا ہے کہ وہ کون سا آسمان تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے؟ اور اے نوجوان مسلم، تجھے اس عظیم قوم نے اپنی شفقت بری گود میں پالا ہے جس نے ایران جیسی طاقتور سلطنت کو اپنے قدموں تلے روند ڈالا تھا۔ تاج سر دارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت ایران کو کچلنا، فتح کر لینا۔ علامہ محمد اقبال ایک سچے مسلمان اور ملت اسلامیہ کے سچے غمخوار تھے۔ زمانے میں مسلمانوں کی خراب حالت انہیں ہر وقت پریشان رکھتی تھی، وہ غمگین رہتے تھے، اور وہ اپنی شاعری کے ذریعے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کریں، اور انہوں نے اپنی شاعری میں جو ٹارگٹ کیا وہ نوجوان تھے، تو لہٰذا انہوں نے اس نظم میں نوجوان مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی شاندار ماضی
کی جھلک دکھا کر اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، کبھی تو نے غور کیا ہے کہ تو کس عظیم قوم کا فرد ہے؟ تیری رگوں میں کن بہادروں، کن عظیم سپہ سالاروں کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو ان عظیم مسلم قوم کا فرد ہے جس نے دنیا سے جہالت کے اندھیروں کو مٹا کر نور توحید سے اس کائنات کو روشن کر دیا، منور کر دیا۔ لہٰذا تم اپنے سینے میں توحید کی شمع روشن کرو، اور جب تمہارا سینہ توحید کی شمع سے روشن ہو جائے گا تو پھر تم اس کائنات کو تسخیر کر لو گے۔ تو علامہ محمد اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اور جب انسان کے اندر عشق الہی کا نور منور ہو جاتا ہے، نور جو ہے اس سے سینہ روشن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس کائنات کے اندر اللہ کا خلیفہ بن کر اللہ کے نظام کو، اللہ کے حکم کو اور اللہ کی توحید کا پرچار کرتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو زیر تشریح اشعار کے اندر علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں کو اپنے آباء و اجداد کے درخشاں ماضی کو یاد کر کے اپنا حال اور مستقبل سنوارنے کی تلقین کی ہے، درس عمل دے رہے ہیں۔ اور دوسرے شعر میں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تجھے اس عظیم قوم نے اپنی شفقت بری گود میں پالا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، جنہوں نے ایران جیسی طاقتور سلطنت کو فتح کر لیا، یعنی اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالا۔ تو علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں کہ اے نوجوان، تو جانتا ہے تو کس عظیم و شان قوم کے ساتھ تیرا تعلق ہے؟ تو عظیم اور بہادر قوم کے ساتھ تیرا ایک تعلق رہا ہے، لہٰذا اپنے ان آباء و اجداد کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ اور ان کے نقش قدم پر چل کر دیکھ، تو اس کائنات کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لے گا۔ تو فرماتے ہیں اور نوجوانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ غیروں کے راستوں پر چلنا ترک کر دو۔ غیر کی تہذیب دھوکہ اور فریب ہے، یہ غیروں کی ساز باز ہے کہ وہ تمہیں اپنی روایات سے دور کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو تمہاری روایات روشن اور بلند ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ تم اپنی روایات کو اپنا لو گے تو دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی۔ تم اپنے تابناک اور شاندار ماضی کو یاد کرو، جب قادسیہ میں مسلمانوں کی 20,000 فوج نے ایران کی 1,20,000 فوج کو شکست فاش سے دوچار کر دیا تھا۔ یہ تیرے وہی آباء و اجداد تھے، یہ وہی تیرے سچے مسلمان رہنما تھے، تیرے آباء و اجداد تھے، سپہ سالار تھے، عظیم غازی تھے، عظیم شہداء تھے، جنہوں نے بڑی بڑی فوجوں کے پرخشے اڑا کر رکھ دیے۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا۔ ساری دنیا کے فضائل تجھ کو ترکے میں ملے، تیری حکمت یسربی ہے اور یونانی بھی۔ تو علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں کہ اے نوجوان، اپنے آپ کو پہچان، اپنی تاریخ کو پڑھ، اپنے آباء و اجداد کے درخشاں ماضی کو پڑھ، اور اپنے جو ٹھنڈے جذبات ہیں ان جذبات کو گرما،
اور ایمان کی حرارت سے اس دنیا پر چھا جا۔ تو آتے ہیں اس غزل کے تیسرے اور چوتھے شعر کی طرف۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ اس سے پہلے ہم معنی کرتے ہیں۔ تمدن آفرین تہذیب پیدا کرنے والے، خلاق یہ پیدا کرنے سے نکلا ہے، یعنی خالق سے نکلا ہے۔ خلاق آئین جہاں داری، خلاق پیدا کرنے والا، جہاں داری بادشاہت حکمرانی، شتربان اونٹ پالنے والے اونٹ چرانے والے، گہوارہ اس سے مراد وطن یا علاقہ ہے، اور گہوارے کو پنگوڑا بھی لیا جاتا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ وہ اسلام کے عظیم ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے مسلم، وہ قوم جو صحرائے عرب میں اونٹ چراتی تھی، ان کا کام صحراؤں میں اونٹ چرانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ قوم تھی جو صحرائے عرب میں اونٹ چرانے والوں کے گہواروں میں پلی، لیکن جب وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، یوں ہی جب انہوں نے اللہ کی توحید سے اپنے سینے کو روشن کیا، منور کیا، تو انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں کو تہذیب و تمدن اور رہنے سہنے کا ڈھنگ سکھایا، دنیا کو حکمرانی کے طور طریقے بتائے، ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریک چھوڑا۔ صحرائے عرب میں بدو بستے تھے جن کا روزگار اونٹ چرانا تھا۔ یہ علاقہ وسیع ریگستان پر مشتمل تھا۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہ تھا۔ جہاں سوکھی کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا کوئی سبز نباتات نہ تھے۔ یوں ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، تو پھر انہوں نے اس دنیا کو اسلام کے تحت، اسلامی نظام کے ماتحت چلا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ وہی حضرت عمر فاروق جو ڈانگ سے اونٹ نہیں چرایا کرتے تھے، اور ان کے والد ہمیشہ ان کو یہ طنز کیا کرتے تھے کہ تم دنیا کے نالائق ترین انسان ہو، لیکن وہی عمر فاروق جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی توحید سے اپنے سینے کو منور کرتے ہیں، تو پھر 22 لاکھ مربع میل پر وہ حکومت کرتے ہیں۔ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاست میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ تو پھر وہ لوگ جن کا کوئی تہذیب و تمدن نہیں تھا، جن کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں تھا، پھر انہوں نے دنیا کو جینے کے اور نظام حکومت چلانے کے طور طریقے سکھائے۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، اس کے پہلے 4 اشعار کی ہم نے تشریح کی ہے۔ اس کو اپنے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے، ان کے معنی، ان کا مفہوم، پھر اس کے بعد اپنی تشریحات پر آنا ہے۔ اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اپنے قیمتی رائے کے ذریعے واٹس ایپ پر ضرور اس پر ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔